أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور بلندر صلوات پڑھنے میں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ماہ محرم کے پہلے عشرے کی یہ دوسری مجلس ہے. کل شب اول تھی اور آج پہلی محرم شب دوم ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اس حقیقت کو ببانگ دہل بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ شب و روز ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی. یہ شب و روز، یہ 10 راتیں، یہ وہ راتیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی. اور جب اللہ قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد تمام زندہ ضمیروں اور ذہنوں کو جھنجھوڑے یہ کہہ کر کہ کیا اس میں تمہارے لیے غور و فکر کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو غور فرمائیے کہ ہمیں کس قدر ہمتن متوجہ ہو کر اس شے کو ڈسکور کرنے کی اور دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی طرف مشیت اشارہ کر رہی ہے. سلسلہ آیات تو ذہنوں میں ہوگا. سورہ مبارکہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك، کیا اس میں لذی حجر، حجر کے معنی بھی عقل کے ہوتے ہیں، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی غور و فکر کی بات نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دونوں حضرات اپنے موبائل پہ مشغول ہیں، ذرا مجلس کی طرف توجہ رکھیں. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ شب و روز اس میں اور اس ذکر مبارک میں جو ان شب و روز میں ہوتا ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ حرارت ہے، وہ قوت ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، اور جو انسان کو اس دار ظلمات سے نکال کر اس دار حیات اور دار نور اور دار سرور تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے۔ اس ذکر مبارک میں، اس ذکر مبارک میں ذکر حسین، ذکر حسین خود موضوعیت رکھتا ہے، ذکر حسین خود ایک مستقل حقیقت اور حیثیت رکھتا ہے پورے عالم اسلامی میں، نظام عقائد میں، نظام اصول و فروع میں، فلسفہ دین میں، فلسفہ دین میں، اور فلسفہ دین اسلام میں بطور خاص ذکر مبارک حسین ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے۔ نہ جانے کتنی نعمات الہیہ سے محروم ہوں گے وہ جو اس ذکر سے رو کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے صحیفے میں ذکر کربلا نہ ہو۔ کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے جسے حق سبحانہ و تعالی نے خود کربلا اور کربلا کے سید الشہداء سے تعارف نہ کرایا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف زمینوں میں، ویداز میں ان کا تذکرہ ہے، قرآنوں میں ان کا تذکرہ ہے، اپنشد میں ان کا تذکرہ ہے، تورات میں تذکرہ ہے، تورات کی ان تفسیروں میں تذکرہ ہے جو وہاں سے نازل ہوئی تھی انبیاء بنی اسرائیل پر، جو احبار یہود نے تحریفیں کی ہیں اس میں تذکرہ ملے یا نہ ملے، جو نازل ہوئے ہیں وہاں سے صحیفے ان میں تذکرے موجود اور محفوظ ہیں۔ تو یہ غیر معمولی اہمیت کے شب و روز ہیں۔ جس کیفیت میں آپ جہاں بھی ہوں، اس ذکر کی طرف سے غفلت نہ برتیں۔ ہاں، دنیا میں اس وقت ایک خاص بلا آئی ہوئی ہے، وبا چھائی ہوئی ہے، اس نے ہماری بہت سے مجموعوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی اعجاز دنیا آنکھ کھول کر دیکھ لے کہ سوائے اس ذکر پاک کے اور کوئی تذکرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے مجمع اکٹھا ہونے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کشش، وہ جاذبیت، وہ تڑپ کہیں کسی ذکر کے لیے نہیں، کسی پروگرام کے لیے، کسی موضوع کے لیے، وہ تڑپ ہے ہی نہیں۔ یعنی ہر شخص کوئی بھی عنوان لے لے زندگی کا، خوشی کا یا غم کا، جو کشش، جو جاذبیت ذکر مبارک حسین میں ہے، اور اس کا سبب صرف ایک ہے، صرف ایک، ہزاروں اسباب گنائے جا سکتے ہیں مگر سب کا خلاصہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حسین وہ ہے جو وارث انبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کی میراث جہاں یکجا ہے وہاں یہ کشش نہ ہوگی تو کہاں ہوگی۔ یہ سرکار سید الشہداء کے ذات گرامی وہ ہے کہ جو آرزو قلب مشیت ہے، اور اسی لیے بس
اس لیے تھوڑی کہ مجھے اپنے علمی مطالعات کا مظاہرہ مقصود ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ عنوان اختیار کیا کہ دل میں کچھ یہی بات آئی کہ اب کی اس عشرے میں مشیت اور حسین کے عنوان سے کیا رشتہ ہے مشیت کا حسین سے، کیا رشتہ ہے حسین کا مشیت سے۔ ہر صاحب فکر کے لیے یہ مسئلہ، یہ سوال میں قائم کر رہا ہوں۔ مشیت، ہاں اب اگر طالب علمانہ انداز سے گفتگو شروع کی جائے جو ہونا بھی چاہیے، دیکھیے کچھ کلی باتیں میں نے عرض کر دی، لیکن کسی بھی موضوع کو، کسی بھی سبجیکٹ کو تعلیمی انداز سے آگے بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ جب ظاہر ہے کہ کوئی شخص بالکل ناواقف ہے کسی موضوع سے، کسی عنوان سے، اب اس کو اس موضوع سے، اس عنوان سے واقف کرانے کے لیے تعلیمی مراحل ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیا لفظ آئے گا تو آپ کہاں جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے؟ عام سا جواب ہے ڈکشنری، لغت۔ حالانکہ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کتاب لغت میں معنی نہیں ملتے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، مجھے تو یہی یقین ہے کہ کسی نے نہیں کہی ہے۔ میں نے کئی یونیورسٹیز میں یہ بات کہی اسٹوڈنٹس کے سامنے، اور اسٹوڈنٹس سے لے کر، اساتذہ سے لے کر اور شیخ الجامعہ تک، یعنی وائس چانسلر تک، سب نے یہ اعتراف کیا کہ یہ بات تو ہمیں پہلی بار کسی نے بتائی ہے۔ کہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ڈکشنری میں معنی مل جائیں گے۔ لغت میں، ڈکشنری میں تو لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، ورڈ کے بدلے ورڈ مل جاتا ہے۔ اب وہی مثال یاد دلا دوں، مثالیں تو جوں کی توں رہتی ہی ہیں ہمیشہ، کہ جیسے اگر فرض کیجئے مجھے انگریزی نہ آتی ہو، ویسے کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، اور میں صرف اردو زبان جانتا ہوں اور انگریزی سیکھنی ہو مجھے، تو اردو میں تو پانی ایک لفظ میں جانتا ہوں۔ اب پانی کے معنی کیا ہے؟ معنی اب اگر انگریزی میں تلاش کروں تو اس کے بدلے میں لفظ ہی تو ملے گا۔ اردو میں یہ لفظ بنا ہے پے الف نون یہ سے، پانی، تو اس لفظ کے عناصر اربعہ کیا ہوئے؟ پے الف نون اور یہ۔ اور انگریزی میں اس کا متبادل لفظ یا کلمہ کیا ملے گا؟ واٹر، WATER۔ یہاں دوسرے عناصر ہیں، وہ واٹر کہاں ہے جس کا فارمولہ H2O ہے؟ نہ لفظ واٹر سے پیاس بجھے گی، نہ لفظ پانی سے پیاس بجھے گی۔ پیاس بجھے گی اس سیال حقیقت سے جو خارج ہے، اور وہ اگر ڈکشنری میں مل جائے تو ڈکشنری نہیں ملے گی، پانی۔ اگر لفظ پانی کے معنی ڈکشنری میں مل جائے تو ڈکشنری تو بھیگ کے اور ختم ہو جائے گی، ایک شیرہ بن جائے گا، وہ بھی نہیں معلوم نمکین یا میٹھا، بے مزہ۔ یا فرض کیجئے آگ کے معنی تلاش کریں آپ، آگ کے معنی ڈکشنری میں مل سکتے ہیں؟ آگ کے معنی اگر ڈکشنری میں مل جائے تو ڈکشنری جل کے راکھ ہو جائے، تو لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا۔ یہ پرانی بات ہے، اب دوہرا رہا ہوں۔ اسی لیے ڈکشنری پر بہت انحصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک تعلیمی مجبوری ہے کہ ڈکشنری کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تعلیمی مجبوری ہے، ایک مرحلہ ہے۔
وہاں پر منزل ختم نہیں ہوتی. تو اگر ہم مشیت اور حسین اس عنوان پر غور کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں لفظ مشیت کو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ لفظ ہے. یہ مشیت کیا ہے؟ کہاں سے آیا یہ لفظ؟ حالانکہ بہت زبانوں پر عام ہے، مگر اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے جسے لفظ مشیت سے تعبیر کرتے ہیں؟ تو ڈکشنری میں دیکھیے کہ یہ کلمہ جو ہے لفظ مشیت یہ عربی زبان سے آیا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، وہ ہے شین یہ. اور اس سے ایک لفظ ایسا ہے جو ہماری اردو میں، فارسی میں، ہندی میں اور جناب والا عربی میں بہت عام ہے، ہر زبان پر ہے. یعنی یہ وہی روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ شے ہے. شے اور مشیت ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے. اور فعل ظاہر ہے کہ ماضی ہے، شاء یشاء. اس آیت میں کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو یہ فعل مضارع وہیں سے آیا، اسی روٹ ورڈ سے. کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اسی کا ہے مشرق و مغرب. وہ یہدی، وہ ہدایت فرماتا ہے، من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد محمد وآل محمد صلوات. علماء کی جگہ صدر مجلس ہے اور اس میں کوئی تعصب یا ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ تہذیب اسلامی ہے، یہ تہذیب اسلامی ہے. تہذیب اسلامی میں سب سے بلند قدر علم ہے اور سب سے بلند منزلت عالم ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے تو جناب والا، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ جعفر نجم صاحب تشریف فرمائیں، جو ایک فاضل انسان بھی ہیں اور علم و فضل کے ساتھ جو ان میں حسن تدبر ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے. ماشاءاللہ اس قدر فعال ہیں اور ادارہ ساز شخصیت کے مالک ہیں. ماشاءاللہ سکینہ ٹرسٹ اور اس مرکز کو جس طرح تعمیر فرما رہے ہیں اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے اور مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی اور ہمکاری سے کام لیں اور ان کے وجود سے استفادہ کریں. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ لفظ مشیت جو ہے وہ شاء یشاء، شیء، مشیعہ، مشاء، یہ سب ایک شجرہ ہے لفظوں کا. لفظوں کا ایک شجرہ ہے جس میں ایک کلمہ ہے مشیعہ. لیکن یہ جو مشیعہ ہے، اور مشیعہ میں حمزہ ہے، میم شین یہ حمزہ، اور آخر میں وہ گول والی تائے مربوطہ. اگر حمزے کی جگہ آپ نے عین کہہ دیا غلط کر کے مشیعہ کہہ دیا تو مشیعہ عربی میں اس ٹوکری کو کہتے ہیں جس میں عورتیں روٹی رکھتی ہیں. اب بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ مشیعہ ہے. مشیعہ یعنی عین نہیں حمزہ ہے. اب یہ سب صرفی بحثیں ہیں کہ حمزہ کہاں سے آ گیا اور یہ تے کہاں سے آ گئی اور یہ میم کہاں سے آ گئی.
اور یہ کون سا مصدر ہے؟ بہرحال شے بھی مصدر ہے، مشیت بھی مصدر ہے. مشیت جو ہے مصدر میمی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مصدر میمی جو ہے اس حدث پر عام مصادر سے زیادہ قوی اور شدید دلالت کرتا ہے. بس اتنا کافی ہے طالب علمانہ بحث، کافی ہے. جنوں کو مزید جستجو ہوگی وہ جستجو کریں گے، مطالعہ جاری رکھیں گے. اب ممبر پر، ایسے ممبر پر جہاں عوام و خواص یکجاں ہوں، اس سے زیادہ عام اور خاص جمع نہیں کیا جا سکتا. تو مشیعہ اس روٹ ورڈ سے بہت سے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں. بار بار شاء یشاء، تشاؤنا یشاؤنا بار بار آیا ہے، لیکن خود لفظ مشیعہ جو کہ تم، یہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا، یہ کلمہ نہیں آیا، لیکن اس روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ آئے ہیں بار بار. میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے. اور حدیث میں ضرور آیا ہے، محاورہ معصومین میں ضرور آیا ہے، اور ہمارے دینی ادب، دینی لٹریچر میں اور علم کلام میں، اور یہاں تک کہ علم اصول فقہ میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بحث ہوتی ہے. اب مشیت سے مراد کیا ہے؟ اس کلمے کے معنی کیا ہے؟ شے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ کے ذہنوں میں جو شے ہے، لفظ شے کے کیا معنی ہے؟ لفظ شے ایک ایسا مبارک لفظ ہے جس کا اطلاق ہر شے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ذات گرامی حق پر بھی ہوتا ہے. اللہ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر شے کو بھی شے کہتے ہی ہیں. اور یہ سوال، اور اس میں کوئی مسلکی اختلاف بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. اب اس بات سے مزید کیا استنباطات ہوتے ہیں وہ میں ابھی ذکر نہیں کروں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ سوال آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ لفظ شے، یہ لفظ، یہ اسم، یہ عنوان، اس کلمے کا اطلاق ذات گرامی حق پر کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہیں. انہ شیء لیس کمثلہ شیء، ہاں وہ شے ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس جیسی کوئی اور شے ہے. اور اس سے ملتی جلتی اور عبارتیں اور مسالک میں بھی موجود ہیں. تو لفظ شے ذات گرامی حق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. کس قدر اہم ہے یہ لفظ، یہ کلمہ. وہ لفظ جس کا اطلاق ذات حق پر بھی ہو جائے، خود وہ لفظ کتنا اہم ہوگا، اور کتنا نفیس ہوگا، کتنا پاکیزہ لفظ ہوگا. تو ہر وہ شے جس پر لفظ شے کا اطلاق ہو، اس کے تعلق سے ذہن میں ایک نفیس تصور ہونا چاہیے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. اس کے بعد بحثیں بہت دقیق ہیں جو لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہوں گی، اس لیے بات آگے نہیں بڑھا رہا. تو شے بھی صرفی اعتبار سے تو مصدری ہے، شاء یشاء کا، اور اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. مشیعہ، اس کے کیا معنی ہے؟ عام طور پر لفظ مشیت کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں. لفظ مشیت کا ترجمہ لفظ ارادہ سے کرتے ہیں. لفظ ترجمہ کہہ رہا ہوں، یعنی خود عربی میں پوچھیں مشیت، کہتے ہیں مشیت یعنی ارادہ. سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً یہ دونوں کلمات مترادف ہیں؟ اب یہاں پر ایک علمی عنوان فکر ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں، جو ظاہر ہے کہ میرا عموماً انداز یہ ہوتا ہے کہ علمی عناوین، علمی سرناموں سے آپ کو بے خبر نہ رکھوں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر شخص حسب ذوق، جس کا جتنا ذوق ہے وہ تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، آگے بڑھے گا. نہیں ہے وہ ذوق
وہ چیز چھوڑ دے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ تو ادبیات میں، علوم ادب میں، علوم لغت میں یہ ایک بحث ہے کہ کیا زبانوں میں مترادفات کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعاً یہ ممکن ہے کہ دو لفظیں الگ الگ ہوں اور ایک دوسرے سے مترادف ہوں، یعنی بالکل ہم معنی ہوں؟ کوئی بھی دو لفظ، بہت سے لوگ مترادفات کے قائل ہیں، بہت سے لوگ عموماً قائل ہیں، لیکن علماء لغت کے درمیان یہ بحث ہے کہ آیا مترادفات کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ فقیر یہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مترادفات کا وجود ہے تو، لیکن بہت کم، اتنی کثرت سے نہیں ہے جتنی کثرت سے سمجھا جاتا ہے مترادفات کا وجود، لیکن اتنی کثرت سے نہیں جتنی کثرت سے لوگ ذکر کرتے ہیں۔ اور اصل عدم ترادف ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر دو لفظیں ہوں گی تو دو معانی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں گی، کچھ نہ کچھ دو لفظوں میں فرق ضرور ہوگا۔ اب یہ سب علمی بحثیں ہیں نا۔ اگر دو الفاظ ہیں، دو ورڈز ہیں تو دو معنی کی طرف اشارہ کریں گے، یہ ہے اصل۔ ہاں، برخلاف اصل یہ ممکن ہے کہ کوئی دو کلمہ، تین کلمہ، چار کلمہ ایسا مل جائے جو ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ اس میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ واقعاً ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ معنی اور معنی میں بھی فرق ہے، اور ایک مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایک مصداق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی مفہوم میں تغایر ہے لیکن مصداق واحد ہے۔ اب اس کی میں مثال تیزی سے دیکھ کر آگے بڑھ جاؤں۔ اس مرتبہ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ وقت محدود ہے، یا میں نے خود اس مجلس کے لیے تو میں نے خود ہی وقت محدود کر لیا ہے۔ مثلاً آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان؟ اور بھی کچھ کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، بشر۔ اور بھی کہا جاتا ہے آدمی، اور بھی کچھ کہا جاتا ہے ابن آدم۔ اچھا، کتنے عنوانات ہیں؟ یہ تین لفظیں لے لیجیے، آدمی، بشر، انسان۔ تینوں لفظیں کیا واقعاً لفظوں کے لفظی لغوی ڈکشنری میننگ ایک ہی ہیں؟ اختلاف ہے، بحث ہے یہاں پر۔ اگر بالکل ایک ہی معنی ہوتے تو پھر غالب کا وہ مشہور مطلع تو سب کو یاد ہوگا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو معلوم آدمی اور انسان میں فرق کی طرف توجہ غالب کی ہے۔ اب وہ کس اعتبار سے توجہ ہے؟ وہاں ڈکشنری میننگ کا اختلاف ہے یا کوئی اور عرفانی معنی ہے، وہاں یہ الگ بحث ہے۔ تو بہرحال ایک بحث یہ ہے، عنوان بحث ذکر کر دیا کہ آیا مترادفات کا، سینونیمز کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو لنگوسٹکس ہیں اور جو لیکسیکوگرافرز ہیں، جو مین آف لیٹرز ہیں، جو ادیب ہیں، ادبا ہیں، جن کا کام لفظ و معنی کے رشتوں سے سروکار رکھنا ہے، ان کے یہاں یہ بحث ہے مستقل، آیا مترادف کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ خیر وہ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ دو لفظ ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے ارادہ، ایک ہے مشیت۔ یہ دونوں مترادف ہیں یا نہیں؟ کیا واقعاً ارادے کے معنی مشیت اور مشیت کے معنی ارادے کے ہیں؟ اب ظاہر بحث ہے، اگر صرف اس عنوان سے بحث کی جائے تو حوزوی انداز سے، تو صرف یہ طے کرنے میں کہ ارادہ اور مشیت یہ دونوں مترادف ہیں یا مترادف نہیں ہیں، کم سے کم تو ایک مہینہ چاہیے، جو حوزے کا انداز بحث ہوتا ہے۔ لیکن میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک دو کلمات میں یہ بحث سمیٹ کر عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔
ایک اور صلوات پڑھنے محمد صلی علی محمد اس وقت آپ ایک اور رخ سے میں ایک روزن کھول دوں، ایک دریچہ کھول دوں لفظ و معنی کے رشتوں میں وحدت اور کثرت کی جستجو کے لیے۔ لفظ مشیت یا شے میں نے بتایا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، شین یہ۔ لفظ ارادہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اور کیا جو ارادہ میں حروف ہیں وہ شے میں حروف مشترک ہیں؟ ایک بھی تو مشترک نہیں ہے۔ جب حروف مشترک نہیں ہیں تو معنی بالکل مشترک کیسے ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حروف بالکل مختلف ہوں اور معنی متحد ہوں کاملاً؟ بس سوال قائم کیا، آگے بڑھ رہا ہوں، باقی جستجو آپ کی۔ یہ طالب علم غالباً اپنے سامنے کچھ دفتر لیے نوٹ بھی کر رہے ہیں تو نوٹ کرتے رہیں، یہی میں چاہتا بھی ہوں کہ لکھا بھی جائے، تحقیق بھی کی جائے، جستجو بھی کی جائے۔ تو یہ ایک عنوان ہے۔ اب میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں، احادیث میں، اسلامی ادب میں اور عام عربی ادب میں ضرور شاء اور ارادہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے بہت بکثرت، لیکن علی الاطلاق یہ کہہ دیا جائے کہ ہر جگہ جہاں لفظ ارادہ آیا وہاں لفظ شاء کے معنی میں ہے، اور جہاں لفظ شاء آیا وہ ارادہ کے معنی میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مراتب ہیں۔ شاء مشیت وہ ارادہ الہیہ ہے جو شے کو شے بناتی ہے۔ ایک مرحلے میں وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مخصوص ارادہ جو شے کو شے بناتی ہے، یا یوں کہیے جو لا شے سے شے بناتی ہے۔ اب ظاہر بحثیں ہوں گی، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بحثیں ہوں۔ اللہ کا ارادہ الگ ہے، ہمارا آپ کا ارادہ الگ ہے۔ تو ایک ارادہ وہ ہے جو اللہ کی ذات گرامی سے مخصوص ہے۔ جب ارادہ مخصوص ہو ذات الہی سے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشیت۔ اور اسی لیے عام طور پر مستثنا استعمالات الگ ہیں۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ارادے کو ارادہ ہی کہتے ہیں، مشیت نہیں کہتے۔ عربی ہو یا فارسی ہو یا اردو ہو، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کا لندن سے 40 پر عراق جانے کی مشیت ہے آپ کی؟ پوچھتے ہیں کسی سے؟ یہ پوچھتے ہیں ارادہ ہے یا نہیں؟ فرمایا تو ہر جگہ لفظ مشیت کو لفظ ارادہ کے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب ایک یہی ہے کہ مشیت اس ارادے کا نام ہے جو ذات حق سے مخصوص ہے، اور اگر سمجھنے کے لیے یہ کہا جائے تو بعید نہیں ہے حقیقت سے کہ وہ ارادہ حق جو شے کو شے بناتا ہے، جو لا شے سے شے بناتا ہے، اس کا نام ہے مشیت۔ اب اگر کسی کا اس ارادہ الہیہ سے کوئی خاص رشتہ قائم ہو جائے، وہ اللہ جو لا شے سے شے بناتا ہے، کسی کا اس سے رشتہ قائم ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے کرامات اور معجزات ظاہر ہوں۔ اس سے جس کا رشتہ قائم ہو جائے، اس سے جس کا رشتہ قائم ہو جائے، پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ کسی کو اولاد نہیں مل رہی ہے، کسی عام شخص نے کہہ دیا بھئی
مشکل ہے یہ، وہاں پہنچ جاؤ، ان کا تعلق مشیت سے ہے، اولاد ملے گی۔ رزق و روزی میں مشکلیں ہیں، ہاں کوششیں کرو، عام سی کوششیں کرو، مگر دل کا رشتہ حسین سے رکھو اور حسین کا واسطہ دے کے خدا سے مانگو۔ یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں ممکن نہیں ہے کہ خدا حسین کے واسطے کو رد کر دے۔ علمی مشکل ہو، فکری مشکل ہو، اعتقادی مشکل ہو، اخلاقی مشکل ہو، اخلاقی تربیت کرنی ہے اپنی۔ بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، خود اپنی تربیت نہیں کر پاتے چاہتے ہوئے، معلوم ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے، مگر وہ بری ہی بات ہمیشہ کیے چلے جاتے ہیں، اچھی بات ہو نہیں پاتی ان سے، ایک مشکل ہوتی ہے، جانتے ہیں، شعور ہے، ادراک ہے، مگر ہو نہیں پاتی، نہیں ہو پاتی۔ اس تربیت گاہ میں آ جاؤ اور آقا حسین سے توسل کرو، دیکھو کس طرح طبیعتیں بدلتی ہیں، مزاج بدلتے ہیں، کیسے ناری نوری بنتا ہے، کیسے ابن یزید حر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کس طرح غیر اپنا ہوتا ہے، کیسے زہیر ابن قین اپنا خیمہ جو حسین سے دور تھا حسین سے ملحق کرتے ہیں، کس طرح خوبیوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے، حسن اخلاق سے تعلق پیدا ہوتا ہے، حسن تہذیب سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ادارہ عزا، یہ 10 دن اگر کوئی پورے جی جان سے وقف حسین ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی شخصیت میں انقلاب آ جائے۔ یہ 10 دن دنیا کے صوفیاء، عرفاء، خانقاہ نشین لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کی چلہ کشی کرو شخصیت بدل جائے گی، میں کہتا ہوں 10 دن حسین کے ساتھ معتکف ہو جاؤ، دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ پورے شعور کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مدرسہ حسین میں آ جاؤ، عزائے حسین کا حصہ بن جاؤ، اس ذات گرامی کا دامن تھام لو جس کا تعلق مشیت سے ہے۔ تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہ ملے گی جو مشیت پر اس طرح جان دے دے جیسے حسین نے دی۔ یہ عنوان اس لیے اہم ہے، مشیت اور حسین۔ علمی جہاد و جوانب اپنی جگہ، اخلاقی، روحانی، عرفانی جہاد و جوانب اپنی جگہ، اور کیوں نہ ہو۔ حسین ہیں کون؟ ابن رسول تو ہیں ہی ہیں۔ حسین کون ہے؟ ابن فاطمہ۔ حسین کون ہے؟ حسین ابن علی۔ حسین ابن علی، یہ جو عنوان ہے، خود تمام القاب و آداب کی طرف توجہ نہ، حسین ابن علی، کیا باپ ہے اور کیا بیٹا، ووالد وما ولد، خدا کی قسم۔ یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، میرا بس چلے تو میں ان کی زبانیں کاٹ لوں جو الزام دھرتے ہیں اس بات کے کہنے پر کہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ یہ معصوم سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ بلد میں جو ووالد وما ولد قسم کھائی ہے باپ کی، عظیم باپ کی اور عظیم بیٹے کی، وہ کسی اور کی قسم نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی قسم ہے، اور اس معصوم ذریت کی جو علی سے چلی۔ اللہ پڑھ دیجئے محمد ووالد وما ولد، کیا باپ ہے اور کیا بیٹا، حسین ابن علی
حسن ابن علی، یہ دونوں سبطین مصطفیٰ. اللہم صل علی سبطی نبی الرحمہ وسیدی شباب اہل الجنہ. پروردگار ثنا فرما، ستائش فرما، تعریف بیان کر، ہمیں آشنا فرما ان کے اوصاف سے کہ جو نبی رحمت کے نواسے ہیں، سبطین نبی رحمت ہیں، اور جو سید و سردار بہشت ہیں. اللہم صل علی سبطی نبی الرحمہ وسیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. یوں تو میرے بہت سے اختلافات ہیں نظریاتی، لیکن میں گزشتہ برس ایک بیان میری نظر سے گزرا ہوں، میں بہت خوش ہوا. لکھنؤ کے بہت مشہور اہل سنت والجماعت عالم مولانا سلمان حسنی ندوی صاحب نے جب بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں پوری ملت اسلامیہ کے جوانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے لیے رسول نے نمونہ عمل کسی اور کو نہیں، حسن اور حسین کو قرار دیا. پروردگار ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. پوری ملت اسلامیہ کے لیے رسول اللہ نے نمونہ عمل کسے قرار دیا ہے؟ حسن اور حسین. اس حدیث کا مفہوم یہی تو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جو بھی جنت کا آرزو مند ہو وہ پیروی کرے حسن اور حسین کی. جو بھی جنت کا آرزو مند ہو، جسے جنت میں داخل ہونا ہو، وہ پیروی کرے حسن اور حسین کی. اب جو خود حسن اور حسین سے بیعت طلب کرے وہ جنت کا مستحق ہوگا یا دوزخ کا ایندھن؟ اپنے دلوں اور دماغوں اور اسلام اور ایمان کو سنبھال کر گفتگو کیا کریں نا وہ لوگ جو باغی شام کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. یہ میں کسی مسلکی جذبے سے نہیں کہتا ہوں، دل سوزی سے کہتا ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں. ترس آتا ہے مجھے آپ پر، کس کو آپ نے اپنا نمونہ بنایا، کس کے ہاتھوں پر بیعت کی، کس کو اپنے لیے قدوہ، اپنے لیے سید، اپنے لیے سیدنا فرماتے ہیں. ان کو جن کی جنت کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت ثابت ہے. میں کوئی مناظرانہ جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں. ظاہر جب خطاب عام ہے اور سب سن رہے ہیں تو پھر دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. ہماری بات سن رہے ہو تو غور کرنا. من و تو کا جھگڑا نہیں ہے، میرے تیرے کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارے تمہارے کا جھگڑا نہیں ہے. نجات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شفاعت درکار ہے یا نہیں؟ خدا ہے یا نہیں؟ آخرت کا یقین ہے یا نہیں؟ بس اسی 4 روزہ زندگی کے لیے جینا مرنا ہے؟ بس کرسی اقتدار کے لیے جینا مرنا ہے؟ بس شام کے تخت اور مدینے کے تخت کے لیے جینا مرنا ہے؟ نہیں. بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی کوئی خالق ہے، کوئی خدا ہے، کوئی ذات حق ہے. کسی کی بندگی کرنی ہے، کسی کی اطاعت کرنی ہے. اگر انسانوں کے درمیان رہ کر تنظیم معاشرہ انسانی کے لیے سیاسی کوششیں بھی کرنی ہیں تو بخاطر خدا. یعنی سیاست میں کام کرنا واجب کفائی ہے.
مگر واجب کفائی سمجھ کر. اب یہ باتیں خدا کی قسم آج ان کلمات کا مشتری کون ہے؟ جہاں دنیا کی ہر چیز انڈسٹری بن چکی ہے. پالیٹکس، سیاست ایک انڈسٹری ہے، صحافت ایک انڈسٹری ہے. اب یہ تو کتنی بار میں کہہ چکا ہوں کہ حد تو یہ ہے کہ دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام نے اور سرمایہ پرستوں نے اور کمزور دل و دماغ کے اور کمزور دین و ایمان کے لوگوں نے دین کو بھی انڈسٹری بنا دیا، ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا. تو پھر آج یہ باتیں کون سمجھے گا؟ کہ میں کہہ رہا ہوں سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھو تو خدا کا تصور سامنے ہو، یہ سوچ کے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، اللہ نے کہا ہے یتیموں کی سرپرستی کرو، اللہ نے کہا ہے بیواؤں کی سرپرستی کرو، اللہ نے کہا ہے لوگوں کو میں اویئرنیس پیدا کرو، اللہ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کوششیں کرو، اللہ نے کہا ہے کہ انسانی جھگڑوں کو مٹاؤ. اس لیے ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے. اور وطن اللہ، کون ہے جو میری اس بات کو دل سے سنے؟ آج کون ہے؟ یہ زمانہ جسے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا زمانہ کہہ رہے ہیں، کون ہے؟ ہاں، لیکن زمانے سے مایوس ہو کر خاموش ہو جانا کوئی راہ نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. کوئی دھیان سے نہ سنے تب بھی حرف حق بلند کرتے رہو. حق کی تاثیر کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہے گی. مسلسل بیان حق ہوتا رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اور اس لیے میں یہ عرض کروں کہ پچھلے دنوں عزاداران امام حسین، آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سے اور آپ سے بھی حق کے عزا ادا نہیں ہوا ہے، کوتاہیاں رہی ہیں. اگر ہم نے معصومین کی مرضی کے مطابق کسی فقیہ کی رہبری میں صحیح طور پر عزاداری کا حق ادا کیا ہوتا تو آج مسلم معاشرے میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوتا جو اسرائیل کے ساتھ اس طرح معاہدہ کر لے جیسے UAE نے کر لیا. ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے آقا حسین کی آواز کو جس طرح اٹھانا چاہیے تھا اس طرح نہیں اٹھایا. اب سے سنبھل جائیں، اپنے ذوق کے مطابق عزاداری نہ کریں، معصوم کے مطالبے کے مطابق عزاداری کریں. ہمارا ذوق، ہمارے گھر کی ریت، ہمارے خاندان کی روایت، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا رہا ہے، جو بھی ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے. بزرگوں کو سلام، کل میں نے عرض کیا تھا اسی منبر سے، یہ جو رسمیں ہیں، رسوم اعضاء سب محترم ہیں، مگر ان کی حقیقت کیا ہے؟ تعلیمی وسائل کی. تعلیمی وسائل، تعلیمی وسائل. پھر جو مثال میں نے اس سے پہلے کسی ایک انٹرویو میں دی تھی، یہاں نقل کر دوں. جب میں پڑھتا تھا، جب آپ پڑھتے ہوں گے تب بھی یہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ وہ لکڑی کی تختی ہوتی تھی، تختی پر لکھا کرتے تھے. اب بچوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے. مقصود اس کا بھی علم حاصل کرنا تھا، مقصود اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے، لیکن وسائل بدل گئے، ذرائع بدل گئے، انسٹرومنٹس بدل گئے. ہمارے سامنے انسٹرومنٹ اہم نہیں ہونا چاہیے، پیٹرن اہم نہیں ہونا چاہیے، مقصد اہم ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ حسین کا حرف حق بلند رہے. اس عہد میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عہد کرو، کوشش کرو، سعی کرو، جد و جہد کرو، مجاہدہ کرو، جہاد کرو کہ کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بشر باقی نہ رہ جائے جو حسین کے نام گرامی سے واقف نہ ہو. ہر ایک تک امام حسین کا نام پہنچ جائے اور ہر ایک تک امام حسین کا
پیام پہنچ جائے تاکہ اس عہد کے یزیدوں اور یزید پرستوں پر بھی تمہارے ذریعے سے خدا حجت تمام کر دے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں بس بات سے بات نکلتی چلی آئی تو میں عرض کرتا چلا گیا. میں تو ٹھہر کر وہاں متوجہ کر رہا تھا کہ یہ عنوان غور کرو، حسین ابن علی. حسین ابن علی، حسین کا تعلق مشیت سے کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کا باپ علی وہ تھا جس کا تعلق رضا الہی سے تھا. وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کس کی شان میں نازل ہوئی آیت؟ جو ایک شب بستر پیغمبر پر شب ہجرت سو کر اللہ کی مرضی خرید لے، وہ کربلا میں قتل ہو کر اللہ کی مشیت کا مالک نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. ہاں یہ تو اشارے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے ان جملوں کے پیچھے بحثیں ہوں گی. شعراء پہلے ماتم کیا کرتے تھے کہ ہائے میرا شعر مدرسے کون لے گیا، مدرسے کے اساتذہ نے تو اس کا کچھ کر دیا. فارسی کی مشہور ضرب المثل ہے جس میں شاعر فریاد کرتا ہے کہ میرا شعر مدرسے کون لے گیا. بھائی یہ مولویوں کے ہاتھ کہاں سے لگ گیا میرا شعر؟ یہ شعر تو سمجھے نہیں، یہ میرے اوپر کفر کے فتوے لگانے لگے. مولویوں کا بہت احترام کرتا ہوں میں، لیکن اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اس انڈسٹری کے زمانے میں جہاں ہر چیز امیٹیشن مل رہی ہے، ہر چیز نقدی مل رہی ہے، ماشاء اللہ مولویوں کی بھی تعداد اتنی ہو گئی ہے جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کی ڈیہڑی پہ قدم نہیں رکھا، باب علم کو بوسہ نہیں دیا، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور مولوی ہیں، مولوی سے بھی آگے ہیں. آپ نے صحیح لقمہ دیا. علامہ ہیں، پہلے مولوی ہوا کرتے تھے، اب تو شروعات علامہ سے ہوتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کسی فرد سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، مگر علی اور حسین سے عہد وفا نبھا نہیں سکتے جب تک کہ علم نہ رکھتے. علم، تحصیل علم، اکتساب علم، کسب علم، جب تک اس سے جڑیں گے نہیں حق معصوم ادا نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں ایک کے بعد ایک سنگین سے سنگین تر کہتا چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بسم اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین ابن علی، کیا عظیم عنوان ہے. اب ظاہر ہے یہ بحثیں ہوں گی، انہوں نے مالک مشیت کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا مرضی ہے خلیلی. میں نے پہلی بار تھوڑی عرض کیا ہے، اور یہ میں خود عرض ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو عیناً قرآن مجید کے کلمات ہیں. وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے جو اپنا نفس بیچے اللہ کی مرضیوں کی خاطر. بیچنے کا لفظ ہے تو جب بکتی ہے کوئی چیز تو ثمن اور مثمن میں تبادلہ ہوتا ہے. جو چیز بیچی جاتی ہے وہ خریدنے والے کی ہو جاتی ہے، اس کی قیمت اس کی ہوتی ہے جو بیچتا ہے. تو اب علی کا نفس خدا کا ہو چکا ہے، اللہ کی مرضی علی کی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوش ہو رہے ہیں آپ، کوئی نیا نکتہ تھوڑی پڑھا ہے بھائی، میں نے یہ بزرگوں نے لاکھوں بار کہا ہے، اسی کو دہرا دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، مگر یہ بات وہ ہے جو کبھی پرانی ہونے والی زندہ حقیقت ہے، نورانی حقیقت ہے. خدا کی قسم نور کبھی پرانا نہیں ہوتا، نور کبھی فرسودہ نہیں ہوتا. اگر انسان صحت مند ہے
تو نور سے کبھی اکتاتا ہے. اگر انسان سے ہے تو نور سے کبھی یہ ذکر نور ہے, یہ شخصیتیں نور ہیں, ان کا نام نور ہے, ان کی ذات نور ہے, ان کے صفات نور ہیں. یہ عزاداری یہ نور رکھتی ہے. نور عزا اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. خدا کی قسم اس گناہوں سے اور کوتاہیوں سے اور غفلتوں سے اور ظلمتوں سے بھری ہوئی دنیا میں یہ 10 دن کی عزاداری جو نور بکھیرتی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کی برکتوں کا, اس کی تابانیوں کا, اس کی تابناکیوں کا, اس کی تابکاریوں کا. بہرحال آج گفتگو یہیں پر روکتا ہوں. مشیت اور حسین بہت اہم موضوع ہے. ہم اسی طرح روزانہ طالب علمانہ باتیں بھی کچھ کریں گے, کچھ ڈکشنری کی بات کریں گے, کچھ کتاب کی بات کریں گے, اور کچھ جملے ایسے آپ کے حوالے کر دیں گے کہ جس پر آپ غور کریں گے, دل خوش ہوگا اہل ذوق کا, اور جو اہل ذوق نہیں ہیں وہ کوہیں گے تو کوہتے رہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ جنہیں فضائل امیر المومنین میں ہر جگہ شرک نظر آتا ہے, ان سے بڑا کوئی نابینا یا احول یا بے بصیرت نہیں ہو سکتا. ارے یہاں مسئلہ بس یہ ہے, ہم نے علی کو شریک خدا قرار دیا ہوتا اس کے کاموں میں تو ہم مشرک ہوتے. ہم کیا کریں, خدا نے اپنے کام علی کے سپرد کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ خود لیا اور بھیج دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ہدایت کا ذمہ خود لیا. قرآن مجید میں اعلان ہے, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ہمارے اوپر ہے ہدایت. اِنَّا اور عَلَيْنَا اور لَلْهُدَى, لام بھی موجود ہے, اِنَّا بھی موجود ہے, اس قدر تاکید کے ساتھ ہم پر ہے ہدایت تمہاری. تو خدا ہر گھر میں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ کام اس کا ہے, سپرد کر دیا, محمد اور آل محمد کے سپرد کر دیا. اور اب جو لوگ علی رازق کہتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی توہین ہے علی کو رازق کہنا. رازق علی الاطلاق تو خدا ہے, لیکن جس معنی میں آپ علی کو رازق کہتے ہیں, علی رازق نہیں ہے, علی کی نوکری میں جو فرشتے ہیں وہ رزق پہنچاتے رازق علی الاطلاق خدا ہے. خدا کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا شرک ہے. مگر کس معنی میں آپ کہتے ہیں نا, آپ یہی تو کہتے ہیں مولا علی کے ذریعے سے ملتا ہے, مولا علی شفاعت کرتے ہیں. ارے مولا علی کے زیر فرمان جو فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کی اطاعت کرو, وہ ان کا کام ہے. آپ غلاموں کا کام آقا کے سپرد کر رہے ہیں. سب کا آقا, سب کا رہبر, سب کا شافی, کا شوہر, حسین کے بابا, کا کعبہ, کعبہ, عیسیٰ سے پوچھا, عیسیٰ بھی بولے, آسمان پکارا, بھی بولی, جائے خیبر, کوثر, محشر, جائے قمبر, جائے ابوذر, سہارا, کنارا, پکارا, کتارا, کی چہک میں, کی مہک میں, سچی بات میں, سچی رات میں, سلاد میں, زور سے بولو, کے بولو, جھوم کے بولو, قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید, حسین نے قربانی دے کر اللہ کی مشیت پر قبضہ کر لیا. اب اگر شفاعت درکار ہے
تو حسین سے عہد وفا نبھانا ہوگا. اور حسین سے عہد وفا نبھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اتنا گریہ کرو کہ حسین کی مادر گرامی تم سے راضی ہو جائے. حسین کا ایسا سوگ مناؤ کہ حسین کی مادر گرامی فاطمہ کے دل سے دعائیں لکھیں. اس طرح غم مناؤ کہ بی بی فاطمہ یہ سمجھیں کہ تم اپنا غم منا رہے ہو، پرایا غم نہیں منا رہے. آج دوسری مجلس ہے، محرم کی دوسری تاریخ کو فرزند فاطمہ فرزند رسول حسین ابن علی کاروان ہجرت سرزمین کربلا پر پہنچا. اور آپ سنتے آئے ہیں روایتی طور پر، اور میں اسی انداز میں بھی ذکر کروں. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے گھوڑا روکا. حضور نے سواری کے رہبار تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. یہ سب آیات الہیہ ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں حق کی. آپ نے پوچھا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے والوں نے کہا اسے غاغریہ کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے؟ ایسے نینوا کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے؟ ایسے شبد دھرات کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے؟ کوئی شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ، اسے کربلا بھی کہتے ہیں. نام کربلا سنا. وہ کہتے ہیں، ایک دوسری روایت جو دوسرے انداز سے بیان کی ہے کسی نے، اس میں ہر راوی کسی واقعے کے ایک رخ کو بیان کرتا ہے. ایک روایت اس طرح میری نظر سے گزری کہ جب سواری کے گھوڑے نہیں بڑھ رہے تھے تو آقا امام حسین نے کہا کہ کربلا کو ایک مٹھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد استشمام فرمایا، سونگا، اور جب اس کی خوشبو سونگا تو کہا بس اب یہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. وہ سرزمین آ گئی جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہ مشیت میں گزر چکا ہے. وہ سرزمین آ گئی جہاں ہمیں توحید کی راہ میں، عدل الہی کی راہ میں، قیام ایمان و اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنی ہیں. خانوادہ رسالت یہیں شہید کیا جائے گا، اور یہیں ہماری خواتین مخدرات عصمت و طہارت یہیں اسیر ہوں گی. آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں. صرف اس غم کو زندہ سے زندہ تر کرنے کے لیے اشارے کیے جاتے ہیں. یہ غم تو زندہ ہے، زندہ جاوید ہے یہ غم. یہ غم مٹنے والا نہیں ہے. یہ غم زندہ سے زندہ تر کرنے کے لیے ہم کچھ اشارے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب خیمے برپا کر رہے تھے سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب، انصار، غلام، تو مخالفین نے کہا کہ دریا کی ترائی میں خیمے برپا نہیں کرنے دیں گے ہم، دور، دریا سے دور. دیکھیے یہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ مشہور کیا ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا تھا. بندش آگ کا منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور اسی لیے دریا کے کنارے خیمے نصب کرنے کے لیے مانع ہوئے دشمن. آقا دیکھ رہے ہیں. آقا سے آ کے بعض آپ کے چاہنے والوں نے کہا آقا یہ تھوڑی سی فوج ہے، ابھی ہم ان سے جنگ کر لیں، اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ بڑا لشکر ہوگا تو دشواریاں بڑھ سکتی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں،
ہم اپنی طرف سے کسی جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ مواقع، یہ تاریخ بشری اور ذہن بشری کے لیے مشعلیں ہیں، یہ نور کے سرچشمے. ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے بعد اہتمام یہاں تک کیا، آقا کے ساتھ ایک سے ایک ایسا سپاہی موجود تھا جن میں سے ہر ایک تنہا پورا لشکر تھا. بنی ہاشم کے علاوہ بھی کہتے ہیں زہیر قین الجھنے لگے دشمنوں سے. زہیر قین کی شجاعت عظیم شجاعت ہے. حضرت امام حسین کو یہ خیال ہوا کہ کہیں عباس بھی زہیر کے ساتھ دشمنوں سے اس وقت جنگ میں مشغول نہ ہو جائے. تو آقا نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء اپنی بہن زینب کے پاس ہے. بہن زینب، تمہیں معلوم ہے مقصد کربلا کیا ہے؟ بہن زینب، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس وقت، عباس کو بلا لو، کہیں ایسا نہ ہو جنگ شروع ہو جائے. کس طرح سے حسین نے اپنی شجاعتوں اور اپنے شجاعوں کی شجاعتوں کو نظر مولا کیا ہے، اور عباس جیسے شجاعوں کو صبر پر مأمور کیا ہے. ہمارا سلام ہو آقا پر، ہمارا سلام ہو حسین پر، وارث انبیاء پر، ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر، ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، کربلا کے اسیروں پر. پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. معبود پروردگار، یہ جو آنکھیں اشکبار ہیں ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رہیں. پروردگار کبھی غم حسین میں یہ آنکھیں خشک نہ ہوں. پروردگار اور سوائے غم حسین کسی اور غم میں یہ آنکھیں اشکبار نہ ہوں. معبود پروردگار، ذکر گرامی حسین کا واسطہ ہے، اس روئے زمین سے اس بلا اور وبا کورونا کو دور فرما. پروردگار اس زمین کی ان اشکوں کا واسطہ ہے، اس زمین کی تطہیر فرما. اس زمین کو ایسا پاک اور نورانی بنا دے کہ تیرا ولی آخر اس زمین پر قدم رکھ سکے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما. امید بشریت کو اذن ظہور عطا فرما. امید مشیت کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.